آواز آ رہی؟ جی آ رہی ہے آواز. جمع بین المحارم کا بیان چل رہا تھا، جس میں مسئلہ نمبر 29 پڑھا دیا تھا. آج مسئلہ نمبر 30. ایسی دو عورتیں جن میں اس قسم کا رشتہ ہو جو اوپر مذکور ہوا، یعنی ان میں سے آپس میں اگر ایک کو مرد فرض کیا جائے تو دوسرے سے اس کی شادی نہ ہو سکے. وہ نسب کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ دودھ کے ایسے رشتے ہوں جب بھی دونوں کا جمع کرنا حرام ہے، مثلا عورت اور اس کی رضائی بہن یا خالہ یا پھوپھی. رضائی کس کو کہتے ہیں وہ آگے آتا ہے بھی. مسئلہ نمبر 31. دو عورتوں میں اگر ایسا رشتہ پایا جائے کہ ایک کو مرد فرض کریں تو دوسری اس کے لیے حرام ہو، اور دوسری کو مرد فرض کریں تو پہلی حرام نہ ہو، تو ایسی دو عورتوں کے جمع کرنے میں حرج نہیں. مثلا عورت اور اس کے شوہر کی لڑکی کہ اس لڑکی کو مرد فرض کریں تو وہ عورت اس پر حرام ہوگی کہ اس کی سوتیلی ماں ہوئی، اور عورت کو مرد فرض کریں تو لڑکی سے کوئی رشتہ پیدا نہ ہوگا. یوں ہی عورت اور اس کی بہو. مسئلہ نمبر 32. باندی سے پتی کی پھر اس کی بہن سے نکاح کیا تو یہ نکاح صحیح ہو گیا، مگر اب دونوں میں سے کسی سے وطی نہیں کر سکتا جب تک ایک کو اپنے اوپر کسی ذریعے سے حرام نہ کر لے. مثلا منکوحہ کو طلاق دے دے یا وہ خلا کرا لے، اور دونوں صورتوں میں عدت گزر جائے، یا باندی کو بیچ ڈالے یا آزاد کر دے. خواہ پوری بیچی یا آزاد کی یا اس کا کوئی حصہ نصف وغیرہ، یا اس کو حوا کر دے اور قبضہ بھی دلا دے، یا اسے مکاتبہ کر دے، یا اس کا کسی سے نکاح صحیح کر دے اور نکاح فاسد کر دیا، یعنی منکوحہ سے وطی نہیں ہو سکتی مگر جبکہ نکاح فاسد میں اس کے شوہر نے وطی بھی کر لی تو چونکہ اب اس کی عدت واجب ہو گئی لہذا مالک کے لیے حرام ہو گئی، اور منکوحہ سے وطی جائز ہو گئی. اور بیع وغیرہ کی صورت میں اگر وہ پھر اس کی ملک میں واپس آئی، مثلا بیع فسخ ہو گئی یا اس نے پھر خرید لی، تو پھر دونوں سے وطی حرام ہو جائے گی جب تک پھر ثابت ہو جائے کہ حرام احرام و حیض و نفاس اور اگر باندی سے نہ کی ہو تو اس منکوحہ سے مطلقاً جائز ہے. یعنی کہنے کا مقصد ہے کسی بھی صورت میں دو کو، یعنی جو ایک ساتھ رکھنا حرام ہے، ایک ساتھ نہیں رکھ سکتا کسی بھی صورت میں. مسئلہ نمبر 33. مقدمات مثلا شہوت کے ساتھ بوسہ لیا یا چھوا، یا اس باندی نے اپنے مولا کو شہوت کے ساتھ چھوا، یا یہ بھی ولی کے حکم میں ہے کہ ان افعال کے بعد اگر اس کی بہن سے نکاح کیا تو کسی سے بھی جمع جائز نہیں. یعنی فور جس سے کہتے ہیں وہ. مسئلہ نمبر 34. ایسی دو عورتیں جن کو جمع کرنا حرام ہے
اگر دونوں سے عقد نکاح کیا، یعنی ایک ہی عقد کیا تو کسی سے نکاح نہ ہوا، فرض ہے کہ وہ فوراً جدا کر دے اور دخول نہ کیا ہو تو مہر بھی واجب نہ ہوا، اور دخول ہوا ہو تو مہر مثل اور بندے ہوئے مہر میں جو کم ہو وہ دیا جائے۔ اگر دونوں کے ساتھ دخول کیا تو دونوں کو دیا جائے، اور ایک کے ساتھ کیا تو دیا جائے۔ نمبر سے دو عقد کے ساتھ نکاح کیا تو پہلی سے نکاح ہوا اور دوسری کا نکاح، لہذا پہلی سے وطی جائز ہے، مگر جبکہ دوسری سے وطی کر لی اب جب تک اس کی عدت نہ گزر جائے پہلی حرام ہے۔ پھر اس صورت میں اگر یاد نہ رہا کہ پہلی کس سے ہوا، عورت پر فرض کہ ان کو جدا کر دے، اور اگر وہ جدا نہ کرے پر پڑ جائے تفریق کر دے، اور تفریق طلاق شمار کی گئی۔ اگر دخول سے پیشتر تفریق ہوئی تو نصف مہر میں دونوں برابر کا برابر مقرر ہوا، اور اگر دونوں کے مہر برابر نہ ہو اور معلوم ہے کہ فلانی کا اتنا تھا اور فلانی کا اتنا، تو ہر ایک کو اس کے مہر کی چوتھائی ملے گی۔ اور اگر یہ معلوم ہے کہ ایک کا اتنا ہے اور ایک کا اتنا، مگر یہ معلوم نہیں کہ کس کا اتنا ہے اور کس کا اتنا، تو جو کم ہے اس کے نصف میں دونوں برابر تقسیم کر لے۔ اور اگر مہر مقرر ہی نہ تھا تو ایک متعا واجب ہوگا جس میں دونوں بانٹ لیں۔ متعا یعنی کپڑا دینے کہتے ہیں۔ تو کل ہوئی تو ہر ایک کو اس کا پورا مہر واجب ہوگا۔ یوں ہی اگر ایک سے دخول ہوا تو اس کا پورا مہر واجب ہوگا، اور دوسری کی۔ مسئلہ نمبر 36، ایسی عورتوں سے ایک عقد کے ساتھ نکاح کیا تھا، پھر دخول سے اب تفریق ہو گئی، اب اگر ان میں سے ایک کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور دخول کے بعد نکاح نہیں کر سکتا۔ آواز بہت کٹ رہی ہے حضرت، آواز اچھا بہت کٹ رہی ہے۔ دیکھو ہیلو، آواز نہیں آ رہی ہے، بہت کٹ رہی تھی، ابھی آ نہیں رہی آواز۔ اب آ رہی ہے آواز؟ ہاں حضرت اب آ رہی ہے آواز، ہلو، جی اب آ رہی ہے۔ چلیں دیکھیں مسئلہ نمبر 36، ایسی دو عورتوں سے ایک عقد کے ساتھ نکاح کیا تھا، پھر دخول سے قبل تفریق ہو گئی، یعنی جدائی ہو گئی، اب اگر ان میں ایک کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور دخول کے بعد تفریق ہوئی تو جب تک عدت نہ گزر جائے نکاح نہیں کر سکتا، اور اگر ایک کی عدت پوری ہو چکی دوسری کی نہیں تو دوسری سے کر سکتا ہے، اور پہلی سے نہیں کر سکتا جب تک دوسری کی عدت نہ گزر لے، اور اگر ایک سے دخول کیا ہے تو اس سے نکاح کر سکتا ہے، اور دوسری سے نکاح نہیں کر سکتا جب تک مدخولہ کی عدت نہ گزر لے، اور اس کی عدت گزرنے کے بعد جس ایک سے چاہے نکاح کر لے۔ مسئلہ نمبر 37، عورتوں نے کسی شخص سے ایک ساتھ کہا کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا، اس نے ایک کا نکاح قبول کیا
تو اس کا نکاح ہو گیا۔ اور اگر مرد نے ایسی دو عورتوں سے کہا کہ میں نے تم دونوں سے نکاح کیا اور ایک نے قبول کیا دوسری نے انکار کیا تو جس نے قبول کیا اس کا نکاح بھی نہ ہوا۔ مسئلہ نمبر 38، ایسی دو عورتوں سے نکاح کیا اور ان میں سے ایک عدت میں تھی تو جو خالی ہے اس کا نکاح صحیح ہو گیا، اور اگر وہ اسی کی عدت میں تھی تو دوسری سے بھی صحیح نہ ہوا۔ حرمت بالملک، یہ جتنی اوپر صورتیں گزری ہیں یہ سب ایسی دو عورتوں سے شادی کرنے کا میٹر ہے کہ جن کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا حرام ہے۔ حرمت بالملک، قسم چہارم حرمت بالملک، یعنی مالک ہونے سے جو حرمت ثابت ہوتی ہے اس کا ذکر۔ مسئلہ نمبر 39، عورت اپنے غلام سے نکاح نہیں کر سکتی خواہ وہ تنہا اسی کی ملک میں ہو یا کوئی اور بھی اس میں شریک ہو۔ ہاں، آزاد کر کے کر سکتی ہے۔ مسئلہ نمبر 40، مولا اپنی باندی سے نکاح نہیں کر سکتا اگرچہ وہ ام ولد یا مکاتبہ یا مدبرہ ہو یا اس میں کوئی دوسرا بھی شریک ہو، مگر بنظر احتیاط متاخرین نے باندی سے نکاح کرنا مستحسن بتایا ہے، مگر یہ نکاح صرف بربنائے احتیاط ہے کہ اگر واقع میں کنیز نہیں جب بھی جمع جائز ہے، ولہذا ثمرات نکاح اس نکاح پر مرتب نہیں، یعنی نکاح کے جو معاملات ہیں وہ اس پر مرتب نہیں ہوں گے، مہر واجب ہوگا، نہ طلاق ہو سکے گی، نہ دیگر احکام نکاح جاری ہوں گے۔ ہاں، آزاد کر کے نکاح کر سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 41، اگر زنوں شوہر میں سے ایک دوسرے کا یا اس کے کسی جز کا مالک ہو گیا تو نکاح باطل ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 42، معذون یا مدبر یا مکاتب نے، معذون کہتے ہیں ایسے غلام کو جس کو اجازت دے دی گئی ہو، مدبر جس کو کہہ دیا گیا ہو میرے مرنے کے بعد آزاد ہو جائے گا، مکاتب یعنی جس کو لکھ کے دے دیا ہو کہ اتنا روپیہ جمع کر دو آزاد ہو جاؤ گے۔ مکاتب نے اپنی زوجہ خریدا تو نکاح فاسد نہ ہوا۔ یوں ہی اگر کسی نے اپنی زوجہ کو خریدا اور بیع میں اختیار رکھا کہ اگر چاہے گا تو واپس کر دے گا تو نکاح فاسد نہ ہوگا۔ یوں ہی جس غلام کا کچھ حصہ آزاد ہو چکا ہے وہ اگر اپنی منکوحہ کو خریدے تو نکاح فاسد نہ ہوا۔ مسئلہ نمبر 43، مکاتب یا معذون کی کنیز سے مولا نکاح نہیں کر سکتا۔ مسئلہ نمبر 44، اب ان سارے مسائل کی تو لگ بھگ ضرورت پڑتی نہیں۔ مکاتب نے اپنی مالکہ سے نکاح کیا پھر آزاد ہو گیا تو وہ نکاح اب بھی صحیح نہ ہوا، ہاں اگر اب جدید نکاح کرے تو کر سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 45، غلام نے اپنے مولا کی لڑکی سے اس کی اجازت سے نکاح کیا تو نکاح صحیح ہو گیا، مگر مولا کے مرنے سے یہ نکاح جاتا رہے گا، اور اگر مکاتب نے مولا کی لڑکی سے نکاح کیا یعنی اپنے آقا کی تو مولا کے مرنے سے فاسد نہ ہوگا، اگر بدلے کتابت ادا کر دے گا تو نکاح برقرار رہے گا، اور اگر ادا نہ کر سکا اور پھر غلام ہو گیا تو اب نکاح فاسد ہو گیا۔ حرمت بالشرک، شرک کے ذریعے حرمت۔ مسئلہ نمبر 46، مسلمان کا نکاح مجوسیہ، بت پرست، آفتاب پرست یعنی سورج کو پوجنے والی، ستارہ پرست عورت سے نہیں ہو سکتا، خواہ یہ عورتیں حرہ ہوں یا باندیاں، غرض کتابیہ کے سوا کسی کافرہ عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ مسئلہ نمبر 47، مرتد اور مرتدہ کا نکاح کسی سے نہیں ہو سکتا اگرچہ مرد عورت دونوں ایک ہی مذہب کے ہوں۔ آج کل تو مرتدہ کا میٹر بہت اچھل رہا ہے۔ 48، یہودیہ اور نصرانیہ سے مسلمان کا نکاح ہو سکتا ہے مگر چاہیے نہیں
کہ اس میں بہت سے مفاسد کا دروازہ کھلتا ہے، مگر یہ جواز اسی وقت تک ہے جب کہ اپنے اسی مذہب یہودیت یا نصرانیت پر ہوں، اور اگر صرف نام کی یہودی نصرانی ہوں اور حقیقتاً نیچری اور دہریہ مذہب رکھتی ہوں، جیسے آج کل کے عموماً نصارہ کا کوئی مذہبی نہیں، تو ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، نہ ان کا ذبیحہ جائز، بلکہ ان کے یہاں تو ذبیحہ ہوتا بھی نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 49، کتابیہ سے نکاح کیا تو اسے گرجا جانے اور گھر میں شراب بنانے سے روک سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 50، کتابیہ سے دارالحرب میں نکاح کر کے دارالاسلام میں لایا تو نکاح باقی رہے گا، اور خود چلا آیا اسے وہیں چھوڑ دیا تو نکاح ٹوٹ گیا۔ مسئلہ نمبر 51، مسلمان نے کتابیہ سے نکاح کیا تھا، پھر وہ مجوسیہ ہو گئی تو نکاح فسخ ہو گیا اور مرد پر حرام ہو گئی، اور اگر یہودیہ تھی اب نصرانیہ ہو گئی، یا نصرانیہ تھی یہودیہ ہو گئی تو نکاح باطل نہ ہوا۔ مسئلہ نمبر 52، کتابی مرد کا نکاح مرتدہ کے سوا ہر کافرہ سے ہو سکتا ہے، اور اولاد کتابی کے حکم میں ہوگی۔ مسلمانوں کتابیہ سے اولاد ہوئی تو اولاد مسلمان کہلائے گی۔ مسئلہ نمبر 53، مرد عورت کافر تھے، دونوں مسلمان ہوئے تو وہی نکاح سابق باقی ہے، جدید نکاح کی حاجت نہیں، اور اگر صرف مرد مسلمان ہوا تو عورت پر اسلام پیش کرے، اگر مسلمان ہو گئی فبہا، ورنہ تفریق کر دیں۔ یوں ہی اگر عورت پہلے مسلمان ہوئی تو مرد پر اسلام پیش کرے، اگر 3 حیض آنے سے پہلے مسلمان ہو گیا تو نکاح باقی ہے، ورنہ بعد کو جس سے چاہے نکاح کر لے، کوئی اسے منع نہیں کر سکتا۔ مسئلہ نمبر 54، مسلمان عورت کا نکاح مسلمان مرد کے سوا کسی مذہب والے سے نہیں ہو سکتا، اور مسلمان کے نکاح میں کتابیہ ہے، اس کے بعد مسلمان عورت سے نکاح کیا، یا مسلمان عورت نکاح میں تھی اس کے بعد ہوتے ہوئے کتابیہ سے نکاح صحیح ہے، یعنی ہو سکتا ہے۔ اگر کتابیہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ اہل کتاب، جیسے کہ نصرانی، عیسائی جنہیں کہتے ہیں، تو ان کے پاس انجیل ہے، اگرچہ رد و بدل والی ہے۔ جی جی۔ یہودی کتابی ہیں، اگرچہ رد و بدل والی کتاب ہے۔ تو آج کل کے جو عیسائی ہیں، کیا ان کے عورتوں سے ہو جائے گا نکاح مسلمان کا؟ اب اگر ان میں تو ہو جائے گا، یعنی صحیح کتاب پر ایمان رکھتے ہیں تو ہو جائے گا۔ اصل میں ان کے کئی سارے ہیں، ایک خدا کو ماننا، مطلب خدا کا اقرار کرتے ہیں، دوسری چیز اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں۔ جی۔ حرہ نکاح میں ہوتے ہوئے باندی سے نکاح، یعنی آزاد عورت نکاح میں ہے اور اس کے ساتھ ہی کسی باندی سے نکاح کرنا۔ مسئلہ نمبر 55، آزاد عورت نکاح میں ہے اور باندی سے نکاح کیا، صحیح نہ ہوا۔ یوں ہی ایک عقد میں دونوں سے نکاح کیا، حرہ کا صحیح ہوا، باندی سے نہ ہوا۔ مسئلہ نمبر 56، ایک عقد میں آزاد عورت اور باندی سے نکاح کیا اور کسی وجہ سے آزاد عورت کا نکاح صحیح نہ ہوا تو باندی سے نکاح ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 57، پہلے باندی سے نکاح کیا پھر آزاد سے، تو دونوں نکاح ہو گئے، اور اگر باندی سے بلا اجازت مالک نکاح کیا اور دخول نہ کیا
پھر آزاد عورت سے نکاح کیا، اب اس کے مالک نے اجازت دی تو نکاح صحیح نہ ہوا۔ یوں ہی اگر غلام نے بغیر اجازت مولا حرہ سے یعنی آزاد عورت سے نکاح کیا اور دخول کیا، پھر باندی سے نکاح کیا، اب مولا نے دونوں نکاح کی اجازت دی تو باندی سے نکاح نہ ہوا۔ مسئلہ نمبر 58، آزاد عورت کو طلاق دے دی تو جب تک وہ عدت میں ہے باندی سے نکاح نہیں کر سکتا اگرچہ 3 طلاقیں دیتی ہوں۔ مسئلہ نمبر 59، اگر حرہ یعنی آزاد نکاح میں نہ ہو تو باندی سے نکاح جائز ہے اگرچہ اتنی استطاعت ہے کہ آزاد عورت سے نکاح کر لے۔ مسئلہ نمبر 60، باندی نکاح میں تھی، اسے طلاق رجعی دے کر آزاد سے نکاح کیا، پھر رجعت کر لی تو وہ باندی بدستور زوجہ ہو گئی۔ مسئلہ نمبر 61، اگر 4 باندیوں اور 5 آزاد عورتوں سے ایک عقد میں نکاح کیا تو باندیوں کا ہو گیا اور آزاد عورتوں کا نہ ہوا، اور دونوں 4 تھیں تو آزاد عورتوں کا ہوا، باندیوں کا نہ ہوا۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔